kasih atas kepada tiga نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے وہ پوری کے پوری دین کے اندر رکھی۔ دین کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین کے بغیر کوئی انسان بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دین جو ہے زندگیوں میں آئے گا، دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا، دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اور محنت بھی وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور اس کے طریقے پر پھر زندگی میں دین ہے، ورنہ دین کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں۔ اس کے لیے جو ہے محنت کے بغیر انسان کے اندر جو ہے نا وہ دین نہیں آ سکتا، اور جب تک دین انسان کے اندر نہ ہو تب تک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے کہ دین زندگیوں میں آئے گا، یہ قربانی سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، قربانی کے بغیر زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ تو بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل جو ہے یہ دین کی محنت۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک عالم کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں میں کالج پڑھتا، صبح سویرے نماز کے لیے جاتا تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے درس میں جا کر بیٹھا کرتا۔ اس زمانے میں وہ درس کے بعد ترغیب دیتے تھے۔ یہاں دلی میں ایک عالم ہے جس کا نام ہے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس نے دین کی محنت شروع کیا ہے، اور میرے درس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ کوشش کرے کہ ان کے پاس چلے جائیں، جہاں وہ محنت دیکھیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے دل میں عزم کیا، پہلے تو ہندوستان اور پاکستان ایک ملک تھا، میں نے دل میں عزم کیا کہ میں وہاں جاؤں۔ کہتے ہیں رات کو سفر، اور راتوں رات میں دلی پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، دلی پہنچ گیا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات بھی ہوئی۔ بات غور سے سن۔ اور پھر جو ہے نا صبح ایک عالم کا بیان تھا، اس کا نام تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا کے بڑے مفتی۔ کہتے ہیں اس کے بیان میں جب ہم بیٹھے تو اس کے بیان میں انہوں نے بیان میں کہا کہ بھائیو، یہ کام جو ہے یہ صحابہ والا کام ہے، صحابہ والا کام، اس میں ذرا برابر شک بھی نہیں۔
لیکن جو چیز رواج سے نکل جاتی ہے، رواج سے جب رواج سے نکل جاتی ہے پھر لوگوں کو وہ چیز جو ہے وہ نیا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دعوت تبلیغ کا کام، یہ دین کی محنت، یہ اس وقت رواج سے نکلا ہے، اس لیے لوگوں کو جو ہے نا یہ نیا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے مثال بھی دے دی، کہتے ہیں کہ دودھ کا ولیمہ، شادی میں دودھ کا ولیمہ، یہ دینا، دودھ دینا لوگوں کو ولیمے میں، یہ سنت ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنت۔ لیکن یہ دودھ والا ولیمہ رواج سے نکلی، دودھ والا ولیمہ رواج سے نکلی ہے، یہ لوگوں کو مشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ سنت ہے۔ کہتے ہیں یہ دیگیں چڑھانا اور اس میں اچھی اچھی چیزیں پکانا، ٹھیک ہے، اچھی اچھی چیزیں پکانا، ہاں، کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ دودھ کھجور کا ولیمہ جو ہے یہ بہت آسان ہے، لیکن دیگیں چڑھانا، پھر اس میں گوشت تیار کرنا، مرغیاں تیار کرنا، بہت مشقت کا کام ہے۔ لیکن یہ جو ہے رواج میں ہے تو لوگوں کو آسان معلوم ہوتا ہے، اور دودھ کا ولیمہ جو ہے نا یہ آسان ہے، لوگوں کو مشکل معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ آج دین کی محنت، دین تو تھا لیکن دین کی محنت نہیں، دین کے لیے محنت کرنا لوگوں کو جو ہے نا نیا معلوم ہوتا، یہ اس لیے کہ یہ رواج سے نکلی، رواج میں دعوت دینا اس وقت نہیں تھا، کوئی کسی کو نماز کا نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کو جو ہے نا دین کا بات بھی نہیں کر سکتے سوائے علماء کرام حضرات، سوائے ان لوگوں، مسجدوں میں، درسوں میں، جمعوں میں، عیدوں میں، عام فضا بالکل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حضور والا، صحابہ والا کام ہے، لیکن یہ رواج سے نکلی ہے، اس لیے آج لوگوں کو نیا معلوم ہے۔ تو بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین دنیا میں پھیلتا ہے، اس میں ذرا یہ دین نہیں ہے، دین یہ ایک جگہ پر جو ہے یہ بالکل ٹھہرتا نہیں، یہ ذہن میں یہ بات رکھو، دین کا کیا کام ہے، دین کی کس طرح ہے، دین یہ ضرور حرکت کرے۔ تو یہ پھیلتا ہے، دین پھیلتا ہے، ٹھہرتا نہیں، پھیلتا ہے۔ لیکن اس کے پھیلنے کے لیے مسلمانوں کو قربانی دینی پڑی، جان کی بھی، مال کی بھی۔ جان کی قربانی دیں گے تو جان میں برکت ہوگی، مال کی قربانی دیں گے تو مال میں برکت ہوگی، اور جذبات کی قربانی دیں گے، جذبات جانتے ہیں، جذبات کی قربانی، پھر کیا ہو، جو جذبات کی قربانی دے گا اس کو اللہ پاک ملے گا، اللہ پاک۔ جذبات کی قربانی جو دین کے لیے دے گا اس کو اللہ جل شانہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، گھروں میں کام ہوتے ہیں،
بیمار بھی ہوتے ہیں، بہت شادیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا ایک انسان کی شرکت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، لیکن جذبات کی قربانی دے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ یہی اللہ والے لوگ قربانی دے دیں، اور دین دنیا میں پہلا بھی قربانی سے سارے انبیاء علیہ السلام نے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو آپ لوگ دیکھیں، فلسطین سے مکہ مکرمہ وہاں آئے نا، فلسطین سے، معلوم ہوگا بڑے سمجھدار لوگ ہیں، مجبور تو بیوی بھی ساتھ تھی، بیوی ساتھ تھی اور گھوڑے پہ سوار تھی۔ 2000 کلومیٹر وہاں سفر کیا، 2000 کلومیٹر۔ مستورات کو دیکھو، سفر کو دیکھو۔ اور پھر وہاں مکہ مکرمہ میں جب چھوڑا تو زندگی گزارنے کا یا پالنے کا کوئی چیز نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم، بیوی بچے کو چھوڑ کر اور بیوی سے بات بھی نہیں کرتی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ اصل بات یہ یادیانی ہے۔ بیوی نے خود کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو بس سر ہلایا، اللہ کا حکم۔ ہاں، تو بیوی نے بھی کہہ دیا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب اس کا حکم ہے اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ قربانی دے دی، چلا گیا، پھر آیا، بیٹھا بھی بڑا ہو گیا۔ وہاں تو زندگی گزارنے کا ترتیب تو نہیں تھا، سب کو معلوم۔ پھر جو ہے وہ بیٹے کو پیاس لگی، سب کو پتہ ہے، صفا مروہ میں جو دوڑنے لگی، تو پھر اللہ جل شانہ نے وہ زمزم نکال، زمزم ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ پر اللہ رحم کرے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ ٹھہر کے نہ کہتے کہ رک جاؤ رک جاؤ، تو یہ زمزم پوری دنیا میں پھیل جاتا، پوری دنیا۔ کبھی ختم ہوا ہے زمزم؟ یہ اس کی قربانی کی وجہ سے۔ پھر سب کو پتہ ہے شادی بھی کی، یعنی شادی سے پہلے پھر قربانی کہ بیٹے کو ذبح، والد اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کی والدہ جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی لے۔ ایک بات ہے، یہ بھی ذہن میں ہو، اللہ جل شانہ جو ہے نا، یہ اپنے بندوں سے قربانی مانگتا ہے، لیکن قربانی لیتا نہیں، مانگتا ہے، دیکھتا ہے، لیتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب کو پتہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، بیٹا بھی متفق، تو سب کو معلوم ہے پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ ابھی وہ قربانی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی قربانی آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ قربانی سال میں ہر مسلمان جو کرتے ہیں نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور مسلمان کو یاد، بھول نہ جائے یہ قربانی۔
دمبے کی قربانی ہوگی، بیل ہوگا، گائے ہوگی، بکرا بکری ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں قربانی جو ہے یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. ابھی ہمارا جو یہاں حضرات آتے ہیں نا یہ وقت بھی مانگے گی، لیکن قربانی جو ہے یہ قربانی نہیں کہ ہم ہمارے بچے ہیں ہم یہاں جو ہے قربانی کی کوئی چیز بچوں کے لیے وہ لیں گے، پھر ہم کیا وہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ کیا کریں. بہت سے لوگ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں ہے لیکن اپنے ملک میں نہیں، ان کی قربانیاں ہوتی رہتی. ہزاروں لوگ بیرون میں ہوتے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہوتے ہیں لیکن قربانی کے لیے نہیں آتے، یہ دنیا کے لیے قربانی کرتے. ابھی بات اس لیے میں نے یہ کی کہ ابھی جو ہے نا یہاں جو حضرات آئیں گے تو یہ 21 تاریخ کا جو شب جمعہ ہوگا وہ تو بہت بڑا شب جمعہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کرو کہ ہم اس کے سامنے بیان کریں اور بیان سنیں کہ اس نے بہت پیاری بہت اچھی باتیں، ٹھیک ہے. جمع کرنا جو ہے نا یہ تو انتشار منتشر کرنے کے لیے. مسلمان جو ہے نا مسلمان صرف اور صرف دین پر جمع ہوتے، یہ کانوں پر مسلمان جمع نہیں ہوتے، دین پر جمع ہوتے اور دین کے لیے جو ہے وہ پھر دنیا میں منتشر ہو جاتے. ابراہیم صاحب دامت برکاتہ بیان میں فرما رہے تھے کہ 50 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 50 سال پہلے کی بات. پہلے جو ہے نا 50 سال پہلے ہم ہوائی جہازوں میں سفر نہیں کرتے، ہوائی جہاز اتنے تھے نہیں، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں. کہتے ہیں ہماری ساری سفریں جو ہے وہ بحری جہاز میں ہوتی، پانی کے جہاز. اور جب جو ہے سمندر میں داخل ہوتے تھے چلتے تھے تو جو بھی نظر دوڑاتے تھے پانی 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 پانی. تو ہم دل میں کہتے تھے کہ دنیا میں جو ہے نا خشکی تو بالکل ہے ہی نہیں. اور سمندر کا جو رفتار ہوتا ہے جس نے دیکھا ہے جس نے سفر کیا ہے بہت سفروں والے بیٹھے ہیں، جہازوں میں ہم نے بھی سفر کیے، طوفان میں بھی گھیرے ہوئے، ایسا طوفان کہ ہم قسم سے کہتے ہیں ممبر پر بیٹھے کہ زندگی کا آخری دن ہے ہمارا، گھنٹوں تک طوفان میں دے گیا، لیکن اللہ پاک نے حفاظت کی. اسی طرح جو صبح کی نماز پڑھی نا، صبح کی نماز سے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ جہاز کے چلانے والے نے اعلان کیا کہ ہم طوفان سے بچ گئے، تو بس ہم فوراً جو ہے سنتیں پڑھ کر وہی جو ہے سارے گیلے تھے نماز پھر ہم نے شروع کر دیا کہ ورنہ ابھی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے. پانی پانی اور سمندر جو ہے سمندر کون سنبھال سکتا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ یہ سمندر بھی آپ کے لیے جو ہے میں نے مسخر کیا ہے اپنے بندوں کے، آسمان بھی آپ کے لیے مسخر کیا، زمین کو بھی آپ کے لیے مسخر کیا، پہاڑوں کو بھی آپ کے لیے مسخر کیا، جتنے بھی چیزیں آپ کے لیے، یہ ساری دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے ہے. اللہ اکبر.
اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے یہ ساری نعمتوں کے باوجود ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے تیار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، ہاں ہوا میں پھرتے ہیں، پانیوں میں چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی، یہ حضرت انسان کے یہ جتنے بھی بیٹھے اور آخرت میں نہ معلوم اللہ جل شانہ کیسے اکرام فرمائے، ٹھیک ہے؟ وہ تو علماء پھر قرآن حدیث